حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں عرض کرتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے۔ اب رجب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب کثرت سے یہ دعا کرو کہ مولا اس زندگی کا رمضان ہم سے جانے نہ پائے، رمضان تک ہماری سانسوں کو پہنچا دے۔ یہ دعا کثرت سے ہر نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ رجب آتے ہی میرے عزیزوں یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سب جانتے ہیں رجب کے بعد پھر ہمارے ہاں مسلسل ایسی شب بیداریاں اور عبادت کے موسم نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر شعبان بھی، اس میں رجب میں بڑی رات آتی ہے، شب معراج، اور اس کے بعد شعبان میں شب برات، پھر اسی طرح رمضان کا موسم بن جاتا ہے۔ تو اب یہ موسم بنانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے عزیزوں، فصل کے بونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیے۔ بیج اگر کھوٹا ڈالے ہو اور ویسی ہی فصل آنے کا انتظار کرو گے تو پھر نہیں ہوگا۔ بیج کو کھرا اور خالص ہونا چاہیے۔ جو نیکیاں کرنا چاہ رہے ہیں اس کو صاف ستھرے اچھے ماحول میں کیے جانے چاہیے۔ کھیتی باڑی کرنے والا جانتا ہے بیج تو وہ بو رہا ہے، زمین بھی اچھی ہے، ساری چیزیں، کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھا ہو، موسم بھی اچھا ہو، تب جا کر کے اس کی فصل نکلتی ہے۔ بیج اچھا تھا، زمین اچھی نہیں تو بھی فصل نہیں آتی۔ بیج بھی اچھا ہے، زمین بھی اچھا ہے، موسم صحیح نہیں ہے تب بھی فصل نہیں آتی۔ ابھی آپ کے پاس تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بیج اور زمین اور موسم۔ بیج جو ہے یہ نیکیاں ہیں، اور زمین تمہارا دل ہے، اس کا اتنا ہی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور موسم یہ رجب کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عبادتوں کا موسم ہے، فصل کی اچھے لانے کا موسم ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز اب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیا بیج بو رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید تو نہیں کر سکتے، جو بویا ہے وہی اسی کی فصل آئے۔ لوگ عمل خیر کرے تو اس کا نتیجہ بھی خیر آئے گا، اور برائیاں کریں اور پھر رمضان میں یہ انتظار کریں کہ میں نے جو بویا ہے اس کی فصل آئے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کا وہ شک بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارکہ میں فضیلتوں کو آپ سنتے آئے ہیں، رمضان ایسا مہینہ، ویسا مہینہ، اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، لیکن بہت سارے لوگوں کے حالات جو کہ تو ہی رہتے رمضان میں ویسی ہی ہیں، کچھ بھی نہیں بدلے۔ تو اس میں رمضان کا قصور ہے کہ اس مہمان کا قصور ہے، اس انسان کا قصور ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارکہ یقیناً اتنی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں لے کر کے تو آتا ہے، لیکن تمہیں 2 مہینے پہلے سے کہا گیا تھا کہ فصل کے لیے تیاری کرو، تم نے بیج نہ بوئے، اپنی زمین کو صحیح کیا ہی نہیں، پھر رمضان میں جو بارش ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ روڈ پر 10 سال بھی بارش برسے وہاں پر کوئی فصل نہیں آئے، کیونکہ وہ زمین سخت ہے اور بیج بونے کے قابل بھی نہیں۔ رمضان المبارکہ میں رحمتوں کی جھماجھم بارش تو ہوتی ہے، لیکن دل اگر سخت ہے گناہوں سے تو اس بارش کا کیا اثر ہوگا اس پر؟ اسی لیے دلوں کی نرمی یہاں سے شروع کریں، رجب المرجب سے۔ اس کی راتوں میں اللہ رب العزت کو پکارے، مناجات کرے، عبادتوں کے لیے کچھ دن تو خاص کر۔ بہت دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو ملوث کر رکھا ہے، کچھ راتیں اللہ رب العزت کی عبادت میں تو لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جامع الاصول سے نقل کی ہوئی، رجب المرجب کے پہلے جمعے جو ہم لوگ ابھی گزر چکے، ابھی یعنی وہ رات تو گزر چکی، کل کی جو گزری ہوئی رات ہے رجب کی، یہ پہلی جمعہ کی شب تھی۔ اس کے متعلق روایت ہے کہ 12 رکعتیں جو مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے درمیان پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اس سال اس کو پورے طور پر ناگہانی آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اور شیطان کے اس پر قابو پانے سے بھی اس کو اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ تھی تیاریاں، یہ ساری چیزیں ابھی سے تیاریاں ہونی چاہیے۔ رجب کے 3 دن آتے ہیں جس کے متعلق فرمایا گیا ہے ایام بیز میں بھی 13، 14، 15 یا 14، 15، 16 یہ جو تاریخیں آتی ہیں اس میں روزے رکھو۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ تم تیاریاں ابھی سے شروع کرو کہ رمضان المبارکہ میں اچھی فصل دیکھ سکے، ہمارے جسم کے اندر بدلاؤ آ سکے، ہمارے دل کے اندر انقلاب آ سکے۔ اور تیاری یہاں سے نہ کر کے صرف رمضان میں ہی امید لگائے بیٹھتا ہے تو میرے عزیزوں کچھ تو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے اگر زمین خریدی کھیتی باڑی کی غرض سے اور گئے، وہاں جاتے ہی آپ نے
सोचा कि इसमें फसल आ जानी चाहिए, तो किसानों से पूछो तो बताएंगे आपको, नहीं, जमीन को पहले साफ करना पड़ता है, कचरे होंगे उसके अंदर बहुत सारे, हल चलाओ या किसी भी तरह से इसको साफ करो। साफ करने के बाद फिर ये भी किसान कहता है कि जमीन को थोड़ा ढीला कर दो, बड़े बड़े ढेले हो तो उसको तोड़ दो और मिट्टी नरम हो जाए, और उसके बाद फिर किसान कहता है थोड़ा पानी भी छिड़काव करो, गीली हो जाए, तब जा करके तुम उस पर बीज बो। मेरे अजीजों, ये रजब बीज बोने का मौसम है, तो पहले जमीन को ढीला तो कर दो, जमीन के अंदर जो कचरे हैं उसको निकाल तो दो, दिल के अंदर जो वसवसे भरे हुए हैं, गुनाहों के ख्यालात भरे हुए हैं, इसको पाक तो करो। इसको पाक करने के लिए अल्लाह करीम की बारगाह में आकर गिड़गिड़ाओ, तुम्हारा एक आंसू तुम्हारे तमाम गुनाहों को और अल्लाह की गजब को ठंडा कर देता है। हाँ, एक आंसू का कतरा तुम्हारे लिए अल्लाह करीम है, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो गिरे थे अर्क़े इंफ़िआल के। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है कि आज अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को अपनी तरफ माइल करने के लिए अगर तुम कुछ कर सकते हो तो बस ये है कि दुनिया रोने और गिड़गिड़ाने से नहीं मानती, लेकिन मौला करीम बंदे के एक मर्तबा सजदा करके उसे पुकारने से फौरन कबूल करता है। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह ताला से पूछते हैं, मौला जब तेरे बंदे तुझे पुकारते हैं तो उसमें नेक लोग भी होते हैं और गुनहगार भी होते हैं, तो क्या तू सबकी पुकार का जवाब देता है? तवज्जो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मूसा मेरे पुकारने वाले बंदों में नेकोकार भी हैं, गुनहगार भी हैं। हाँ, नेक बंदा जब मुझे पुकारता है या रब्बी, तो मैं जवाब में कहता हूं लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, बता तेरी क्या हाजत है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि मौला ये तो नेक बंदा जब पुकारता है तो तू कहता है लब्बैक या अब्दी, और जब गुनहगार पुकारता है तब क्या कहता है? रब ताला फरमाता है जब मेरा गुनहगार बंदा मुझे पुकारता है या रब्बी, तो मैं उसके जवाब में 70 बार लब्बैक या अब्दी कहता हूं। एक बार पुकारे 70 बार जवाब, ऐसा क्यों है? तो फरमाता है मेरा रब नेकोकार को उसकी नेकियों पर भरोसा है कि अल्लाह माफ करे, और गुनहगार को सिर्फ मेरी रहमत पर भरोसा है। उसके पास है कुछ नहीं, उसके आसपास वो नजर डालता है मैंने कोई ऐसी नेकी रखी नहीं है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है जो मुझे माफ कर सकती है। वो मुझ पर यकीन करके पुकारता है, इसलिए उसके सवाल का मैं बार बार जवाब देता हूँ। अजीजा ने गिरामी वकार, इकबाल ने सच ही कहा था, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं। ये रब तबारक व तआला की तरफ से कि अल्लाह तबारक व तआला करम पर करम करने के लिए मौके इनायत करता है, या बंदे को आने का मौका ही नहीं है, बंदा आना नहीं चाहता है। उससे पहले कि तुम्हारे सारी चीजें बंद हो जाएं, दरवाजे खत्म हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आओ और उसे पुकारो, यकीनन ये तमाम चीजें तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब लाती।